کہ اللہ نے ایک عہد کے ساتھ بھیجا تھا زمین پر، اس کے ساتھ بھیجا تھا زمین، اور یہ کہا تھا کہ یہ واضح کر دیا تھا کہ تم ایک ایگریمنٹ ہے، تم اپنے عہد کی پابندی کرو تو پھر تم سے میرا بھی کچھ وعدہ ہے، میں پھر اس وعدے کو دوں، پھر میں اپنے عہد کی پابندی کروں۔ مشروط ہیں دونوں، آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ ایک عہد یہاں پہ دنیا سے آنے سے پہلے سب کانشیس مائنڈ میں اسے بھی عہد کا نام دیا، جب سب نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے پوچھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، یعنی وہ سب کانشیس مائنڈ میں وہ رکھ کر بھیجی گئی یہ بات، توحید رکھ کر یہ عہد بھیجا گیا کہ اللہ ہی کا نظام چلے گا اور اسی کی مرضی چلے گی، تمہاری اپنی جو توڑ ہے، جیسا بتایا گیا جن حالات کے اندر وہ کرنا ہوگا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی کے اندر کوئی نبی مگر یہ کہ اس بستی کے رہنے والوں کو پہلے سختیوں میں اور نقصانات میں پکڑا تاکہ وہ نرمی اختیار کریں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 94 794 سے درس شروع ہوا ہے۔ بہت سی قوموں کے واقعات گزرے تاریخی طور پر، جن کے جرائم تھے، ان جرائم کی فہرست، بہت عرصے سے وہ جرائم چلے آ رہے تھے، اور پھر وہاں پر اللہ کے نبی اور رسول گئے اور پہنچے، اور پھر ان پر حجت پوری ہو جانے کے بعد ان بستیوں پر اللہ کے عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ گزرا، قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کی مثال گزری۔ قوم سمود جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، ان کی تفصیلات گزریں۔ قوم لوط کی تفصیلات گزریں، اور قوم سمود کی اس سے پہلے، جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کی طرف، حضرت شعیب کو جہاں بھیجا گیا تھا، ان کی تفصیلات گزری۔ ان کے جرائم الگ تھے، معاشرے میں جرائم ہوتے ہیں، سوسائٹی میں، اور سبھی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک جرم ایسا جس کے اندر کوئی ایک برائی ایسی جس میں پوری قوم ملوث ہو اور سب کا کردار ایک جیسا ہو جائے، اور وہ اس سے ہٹنے کو، اس برائی سے تیار نہ ہوں، تو اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آیا، اور ان بستیوں کی مثالیں پہلے رکھی گئیں۔ اور پھر قرآن صرف تاریخی واقعات بتانے کے لیے یہ قصے بیان نہیں کرتا، کوئی معلومات دینے کے لیے، بلکہ درمیان میں کچھ اصولی گفتگو لگاتار آتی رہتی ہے۔ تو یہاں اس کے بعد اب پھر آگے اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، آل فرعون، ان کی جو کشمکش تھی وہ اس کا بیان آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک اصولی کچھ گفتگو ہے جو قرآن نے یہاں درمیان میں رکھی ہے۔ یہاں فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ جب بھی کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا گیا تو پہلے سے جرائم چلے آ رہے تھے اس بستی کے اندر۔ وہ بستیاں ایسی تھیں کہ جن کے اندر پہلے اللہ نے وہاں ان کے اوپر سختیاں بھی نازل فرمائی تھیں، ان کو نقصانات سے بھی دوچار کیا تھا، اور ایسا اس لیے کہ ان کے دل کچھ نرم پڑے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی کی زندگی ہی میں
ان پر طرح طرح کی تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے، وہ چھوٹے اس لحاظ سے کہے جا سکتے ہیں کہ اس سے بھی سب ہل جاتے تھے۔ مکمل تباہی سے پہلے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو آل فرعون کو کئی جسے عذاب کہا گیا ہے وہ ہلکے ہلکے عذاب بھیجے گئے، یا چھوٹے چھوٹے نقصانات یا ہلاکتیں یا تباہیاں ان کے اوپر آئیں تاکہ اس کی وجہ سے وہ کچھ نرم ہو جائیں۔ تو یہ آیت دونوں سے متعلق ہے کہ پہلے سے لوگ ایسے چلے آ رہے تھے، پھر وہاں نبی بھیجا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ دل نرم ہو جائے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتۃ وهم لا يشعرون۔ اور پھر ان کی جو بدحالی تھی، بری حالت تھی، اس کو خوشحالی سے بدلا، اور پھر اس قوم کے جو لوگ تھے ان کا طرز عمل یہ ہو گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو آتی جاتی ہیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، تکلیفیں ہمارے باپ دادا کے دور سے ایسے ہوتا چلا آیا ہے کہ کبھی اچھا کبھی برا، اور دل پھر دوبارہ سخت ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے اچانک پکڑ کی ان کی، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ اس دل نرم ہونے کے بعد نبیوں کو وہاں بھیجا جاتا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ ان کے دل سخت ہو جاتے تھے، اور وہ خوشحالی جو ہے وہ ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کے اوپر اکساتی تھی یا مجبور کرتی تھی، یا وہ اس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ ہو جاتا تھا کہ یہ تو سب آتا جاتا ہے۔ ان دنوں میں تو ہوتے تھے پریشان، اور یہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ عام حالات میں بھی جب لوگوں کی زندگیوں میں نقصانات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو قرآن نے کہا ہے یہ مختلف جگہوں پہ ہم کرتے ہیں عام لوگوں کے لیے بھی، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ان کے دل نرم ہو اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوں۔ ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں ایسا، لیکن پھر دوبارہ جب خوشحالی آتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہیں جن سے میرے رابطے تھے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے اپنے آپ سے وعدے کیے اور پھر ان وعدوں کو بھول گئے، میرے سامنے کیے۔ اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، بڑے ایک یہاں کے اچھے بڑے پیسے والے انڈسٹریلسٹ، بہت پرانی بات ہے، بڑی پریشانی میں تھے، بہت مصیبتوں میں تھے۔ مجھ سے رابطہ ہوا ان کا، کچھ مجھ سے انہوں نے کہا، ان کے لیے ان کو کچھ دعا بتائی، کچھ ان کے لیے دعا کی، اور ان کے مسائل ایسے حل ہوئے کہ وہ ناممکن تھا جو کچھ جو بہت عرصے سے چلی آنی تھی ان پر مصیبتیں، وہ ودن اے فیو ڈیز ایک دم سے حالات بدل گئے۔ کچھ عرصے کے بعد، وقت کچھ گزرنے کے بعد، تب تو ان کا دل بہت نرم ہوا تھا۔ وہ ان کو بتایا تھا، رات کو اٹھتے بھی تھے، وہ سجدے ساشتانگ بھی کرتے تھے، خدا کی بات بھی تھی۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ملے تو کہنے لگے کہ میں بڑا اصل میں ان دنوں میں کمزور پڑ گیا تھا، ذہنی طور پر کمزور پڑ گیا تھا، تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں آپ کی میں نے سن لی۔ اصل میں یہ میری اپنی کمزوری تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ پھر بات کو، اس وقت تو ایسے ہی ان کے ذہن میں بھی تھا کہ ایک خدا سے دعا کرنے پر یا اس کی طرف لو لگانے پر ان کی تکلیفیں بالکل ایسا ہوا کہ جیسے موجودانہ طور پر ودن فیو ڈیز ختم ہو گئی، حالات ایک دم بدل گئے۔ بات کو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ میری تدبیروں سے ہوا جو کچھ ہوا، اور ان دنوں میں جب میں ادھر ادھر دوسروں کی مدد مانگنے لگا تھا تو بس میری ذہنی کمزوری کی بات تھی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، قوموں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ پھر قوموں کے پاس جب ان کے رسول بھیجے جاتے ہیں اور حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اچانک عذاب آتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے ان کے لیے اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ جائیں۔ دیکھیے یہ بالکل یہی مضمون گزر چکا ہے، اس سے پہلے سورہ انعام گزری، میں جلدی جلدی اس کی تفصیل نہیں رکھوں گا۔ تقریباً یہی بات ہے، تھوڑی سی اس میں تفصیل معمولی سی زیادہ ہے، چونکہ درس ہو چکا ہے تو اس لیے تفصیل نہیں رکھوں گا، صرف ترجمہ رکھ رہا ہوں یہ 3-4 آیتوں کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے
تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے اور پھر ان کو سختی اور تکلیف کے اندر مبتلا کیا تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں۔ سے اگلی آیت میں کہ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، اور جب وہ سختی میں تھے تب وہ فلولا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس سے ان کے دل نرم ہوتے ہو، کچھ سوچنے پہ مجبور ہوتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تھے شیطان نے اسے ان کو خوشنما کر کے دکھایا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اور پھر جو ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی جب وہ اسے بھولے تو پھر ہم نے ان کے لیے سب طرح کے دروازے جو ہیں وہ آرام و آسائش کے کھول دیے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ پھر اس کے اندر وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ بالکل مست تھے وہ، بما اوتوا، جو کچھ ان کو ہم نے دیا تھا یا جو ان کو دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اور پھر ان کے اوپر اچانک وہ آفت ٹوٹی اور وہ ہم نے ایسے ان کو اچانک پکڑ کی کہ بالکل وہ مکمل مایوس ہو گئے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پھر یہ ظلم تھا ان کا، جو اپنے مقام سے ہٹ گئے تھے، تو پھر ان ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب، اسی کے لیے ساری حمد ہے۔ یعنی یہ تو کائنات کے جو واقعات ہیں، اور یہ واقعات بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل حمد جو ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ اور اس سلسلے کی یہ آخری آیت سورہ انعام کی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، تو ان سے کہو کہ تم نے اس پر کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری، اسی کی تو دی ہوئی ہے نا صلاحیتیں، تمہاری سماعت، تمہاری سننے کی طاقت، تمہاری بصارتیں، تمہاری دیکھنے کی شکتیاں، اگر وہ انہیں سلب کر لے، انہیں ختم کر دے وقت، اور دلوں پر سیل لگا دے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تو پھر ہے کوئی ایسا الہ اللہ کے علاوہ جو پھر اسے واپس لے آئے؟ بہت یہ ایسی چیزیں لوگوں کی زندگیوں میں ہوتی ہے، ذاتی زندگیوں میں ہوتی رہتی ہے کہ بڑی صلاحیت ہی اچانک ایسا ہو گیا کہ وہ ہارٹ اٹیک ایسا ہوا کہ بالکل پوری زندگی کے لیے مفلوج ہو گئے۔ اب وہ باقی سب لوگ، فیملی والے جو کچھ کر رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ پیرالیسس ہو گیا، اب پڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے کھانے وانے کا انتظام کر دیا جاتا ہے، اپنی جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، دولتیں تھی، اس کی تباہی دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی کچھ کر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو یہ طاقتیں جو تھی، جو قرآن نے انہی 3 قوتوں کا ذکر کیا ہے جگہ جگہ، انہی کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ سننے کی شکتی، سننے کی طاقت، سماعت، دیکھنے کی صلاحیت، اور قلوب، دل، غور و فکر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ فرمایا کہ یہ جگہ جگہ کہ ان کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس لیے کہ یہی 3 چیزیں جن کے ذریعے ہدایت کوئی قبول کرتا ہے۔ یہ ہاتھوں سے ہدایت قبول نہیں کرتا، یہ سب کنٹرول میں ہے، ہاتھ پاؤں انسان کے اپنے کے جیسے چاہے استعمال کرے، لیکن ہدایت قبول کرنے کا تعلق جو ہے وہ تمہارے ہاتھ پیروں سے نہیں ہے، تمہارے اسٹمک سے نہیں ہے، معدے سے نہیں ہے، جگر سے نہیں ہے۔ ہدایت قبول کرنے کا تعلق دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، اور غور و فکر سے ہے، قلب سے ہے۔ تو پھر اگر اللہ انہیں چھین لے تو پھر تو دلوں پر مہر لگ جائے گی مکمل، اور کوئی اور ہے اگر یہ صلاحیتیں تمہاری ختم ہو جائیں تو پھر تمہاری مدد کر سکے اور یہ صلاحیتیں تمہیں لوٹا سکے۔ واپس اس درس کے اوپر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے، صحیح ایمان رکھتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پہ برکتیں نازل فرماتے، آسمان سے بھی برکت، دروازے کھول دیتے برکتوں کے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ بڑا اہم فقرہ ہے یہ، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین سے بھی۔ اگر لوگ یہ سمجھیں کہ کوئی خدا ہے اوپر سے، اور یہاں زمین پر تو ہماری حکمرانی ہے اور ہمارا قانون چلے گا، تو دونوں کے میں کلیش ہو سکتا ہے، ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ یہ تو اپنا قانون اس کی مرضی کے مطابق نہیں بنائیں گے۔ اگر 2 خدا ہوتے اور 2 الہ ہوتے، اور الہ یہاں دنیا میں انسان بھی بنے ہوتے اپنی طاقت کی بنیاد پر،
جو اپنی مرضی ہی مکمل چلاتے ہیں اپنی عقل سے، وہ سب خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہی الہ ہے آسمان پہ بھی اور وہی الہ ہے زمین پر بھی، یعنی اس کے ہی کنٹرول میں ہے۔ اب یہاں دونوں کے اندر اگر دو کنٹرولرز ہوتے، کوئی دیوتا ہو چاہے وہ انسان کوئی بنا بیٹھا ہو، ایک آسمان کا کوئی اور ہوتا، زمین کا کوئی اور ہوتا، تب تو کلیش ہو سکتا تھا۔ ایک کہتا کہ میں نے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے، اور دوسرا کہتا کہ میں نے روک دیے۔ یہاں والا اچھی کھیتیوں اور اچھے فصل کی بات کرے، زمین والا ہو اوپر والا پانی روک دے، ان میں تو کلیش اور ٹکراؤ ہوتا۔ لیکن جب وہ ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین دونوں جگہ اسی کا کنٹرول ہے اور اسی کی مرضی چلتی ہے، تو پھر وہ اگر برکت نازل فرمانا چاہے کسی کی زندگی کے اندر، تو پھر اسے کوئی روکے گا نہیں اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ کہا کہ اگر وہ ایمان رکھتے اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے تو ہم لازماً ان کے لیے آسمان اور زمین دونوں جگہ سے برکتیں نازل فرماتے۔ پھلتے پھولتے، وہ برکت اسی کو کہتے ہیں کہ جڑ مضبوط ہو اور پھلتے پھولتے رہیں۔ امتحانات آتے ہیں لیکن قومیں جو ہے پھر وہ پھلتی پھولتی ہیں، یہ کہا ہے لازماً برکتیں آئیں گی۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، جھٹلانے کی وجہ سے پھر ہم نے ان کی پکڑ کی، ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے جو کچھ وہ کماتے رہے تھے۔ اس کا ایک قانون ہوتا ہے کہ کب تک انہیں ڈھیل دی جائے گی، مہلت دی جائے گی، اور اس میں وہ کھو جاتے ہیں۔ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جھٹکے قوموں کی زندگی میں، مثلا یہ جو اسلام کے نام پر اسٹیٹ بنی پاکستان، اب درمیان میں الگ ہوئی، الگ ہونے کے بعد ان کے پاس بہت مسائل تھے، فائنینسز کچھ نہیں تھی، کچھ خوشحالیاں آنی شروع ہوئیں، اس کا انہوں نے مس یوز کیا، مارشل لا اور اس طرح کی چیزیں جگہ جگہ درمیان میں، اور جس نام پر جو نعرے دیے تھے اس کا آس پاس بھی کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو پھر ایک ٹکراؤ ہوا درمیان میں 1965 میں، 1965 میں ایک جھٹکا آیا جب ایک وار انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی۔ وہ ایسا ہوا کہ بس تقریباً بے نتیجہ رک گئی ہے، ختم کی گئی، روک دی گئی۔ کیا ریزلٹس ہوتے نہیں معلوم، ایک جھٹکا تھا، سنبھلے، ختم بھی ہو سکتے تھے۔ سنبھل جانے کے بعد پھر جس نظام، اصل میں تو وہ نظام جس کے نعرے کے اوپر ملک الگ کیا گیا تھا، صحیح معنوں میں ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زمین کے ٹکڑے توڑے نہیں جاتے کسی جگہ پر کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے، اسلام پر ہمیں کچھ جگہ الگ سے دے دو۔ کیا انہوں نے، اب جو کچھ ہو گیا تھا تو اب تو آگے کی نسلیں آ گئی تھی نا، اسے باقی رکھتے اسے، اور سچ مچ اس راستے کے اوپر چلتے، تو پھر اس کے بعد اچانک پکڑ آئی 1971 میں، اور پھر وہ دو ٹکڑے ہو گیا ملک۔ آخر وقت تک، آخری لمحے تک وہاں خبریں یہی آتی رہی عوام کو، ہماری فوجیں یوں ہیں اور ایسے پہنچ گئی ہیں، اور اب امریکہ کا بحری بیڑا آ رہا ہے، 6 فلیٹ جو ہے وہاں سے چل چکا ہے، اور ویسا ہے، اب دانت کھٹے کیے جا رہے ہیں انڈیا کے۔ اور اچانک ایک دن سب کو معلوم ہوا کہ اس کا سرنڈر کر دیا گیا، اور اتنی بڑی تعداد جو سرنڈر کرنے کے بعد جنہوں نے سرنڈر کی، وہ 1 لاکھ کی تعداد نے فوجوں نے جو سرنڈر کیا، اور پھر وہ قیدی بنا لیے گئے سارے۔ تو پھر اچانک پکڑ آتی ہے، وہ بالکل اچانک ایک تھا۔ یہ اس طرح کے واقعات قوموں میں آتے رہتے ہیں، وہ پکڑ اچانک ہوتی ہے۔ بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہ ہٹلر جرمنی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، ساری دنیا میں یہ تھا کہ یہ بھی فتح کر لیا، وہ بھی فتح کر لیا، اور پھر اچانک یہ ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ انہوں نے خودکشی بھی، سوسائڈ بھی کر لی ہٹلر نے۔ لیکن ایک ظلم تھا جو چل رہا تھا، جن جن قوموں کو فتح کیا تھا وہاں پر بھی، اور خود وہاں بہت ظلم کیا تھا، خود اپنے یہاں بھی۔ تو جو کچھ وہ کمائی کرتے رہے تھے، وہ اس کی وجہ سے اچانک ان کی پکڑ ہوئی ہے۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا وہ اس سے، بستیوں والے اس سے بے فکر ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات کے وقت آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ اور اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، یا اس سے بے فکر ہو گئے کہ اچانک دن کے ٹائم میں ہمارا عذاب ہو جائے، ایسے کہ جب وہ اپنی مستیوں میں ہوں، کھیل کود میں ہوں۔ یہ 2 آیتیں جو ہیں، ایک میں کہا جب رات کو سوئے ہوئے ہوں،
دوسرے میں کہا کہ جب وہ کھیلوں میں پڑے ہوں دن کے وقت میں. یہ سویا ہونا یعنی رات کو سویا ہونا، رات کو نیند آتی ہے، لوگ سوتے ہیں تو بے خبری کا عالم ہوتا ہے. تو اصل میں تو یہ ہے مقصد کہ ایسی ضروری نہیں کہ رات، بلکہ مقصد کہ جب وہ بے خبری کے عالم میں ہوں، بالکل چاہے وہ آنکھوں سے سو رہے ہوں یا نہ سو رہے ہوں، بے خبر ہیں بالکل کہ کوئی اللہ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. دن کے وقت جاگتا ہوتا ہے تو کھیلوں میں پڑے ہوں، بجائے اس کے کہ کریٹو چیزوں کے اندر ہو، مومل چیزوں میں پڑے ہوئے، فضولیات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سب عیاشیاں، کھیل کود، یہ کھیل کود یہ ایسا ہوا کہ اس سے بے فکر ہو گئے، چاہے وہ رات ہو چاہے دن، اس انجام سے بے فکر ہو گئے کہ جو ان کے لیے لگاتار دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہا ہے. اور پھر یہ اس کے بعد آمینو مکر اللہ ہے، اللہ کی تدبیریں. مکر کے معنی تدبیر کی ہے، اردو میں تو مکر مکاری کے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے، لیکن عربی کے اندر جو ہے وہ مکر کے معنی اسٹریٹجی بنانا، کچھ پلان کو، اپنے مختلف پلان جو ہیں وہ ان کو انکارپوریٹ کرنا. تو کیا وہ اس سے بے فکر ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیروں سے، اللہ کے پلان سے؟ یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم پھل پھول رہے ہیں اور تباہی ان کی طرف بڑھ رہی ہے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو یہ تو پھر وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو پھر آخر نقصان پھر ہوگا ہی ہوگا، اس لیے کہ بے فکر ہیں. اگر تیاری کرتے، اگر بے فکر نہیں ہوتے تو، لیکن ان کی طرف ان کی پکڑ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ کی تدبیریں ان کو گھیرتی چلی جا رہی ہیں، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ہماری طاقت بڑھ رہی ہے، ہم لوگوں پہ زیادتی کر رہے ہیں، ہم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی موت کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور انجام ان کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اللہ کی تدبیروں سے قرآن نے کہا کئی آیات کے اندر مختلف جگہوں پر، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اپنی چالیں یہ چلتے رہے، اور پھر اللہ کی تدبیریں جو اللہ کی اپنی تدبیر تھی جو ہو رہی تھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کی تدبیروں کے آگے یہ سب بیکار ہو جاتی ہیں، یہ جتنی ان کی پلاننگ ہوتی ہیں اور تدبیریں ہوتی ہیں. تو اور صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی اس سے بے فکر ہو سکتے ہیں، جو گھاٹا اٹھانے والے ہوں. اولم یعد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم. تو کیا وہ لوگ جو ہیں جو بعد کو وارث ہوئے، وہ قومیں جو تباہ ہو گئی تھی، پھر بعد کو دوسری قومیں اٹھی، ان جگہوں پر بھی، دوسرے علاقوں میں بھی انہیں کہا ہے قرآن نے کہ وہ وارث ہوئے، یعنی ان کی طاقتیں، پاور سینٹر وہ بنے، وسائل ان کے پاس آئے، جیسے ہوا کرتے تھے پچھلے تباہ ہو گئے. تو کیا وہ لوگ ان کے ہلاک ہونے کے بعد کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہو گئی، ان کو یہ رہنمائی نہیں ملی یادی ان لوگوں کو پچھلی قوموں کی بنیاد کے اوپر؟ اس اصول کو نہیں سمجھا کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث ان کی پکڑ ہو جائے گی اور وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تو نتیجہ یہی ہوتا ہے پھر اس طرز عمل کا کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ غلطیاں ہوتی ہیں شروع میں، تو ایک کانشیس، جسے ہم کہتے ہیں کہ ضمیر ملامت کر رہا ہے، کانشیس ملامت کر رہا ہے. انڈیویجول کی لائف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی غلطی، جسے گناہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، کرتے ہیں، اس کے جو بھی اپنے نفس کی خواہش کے مطابق. تو یہ ایک ان بلٹ سسٹم ہے کہ وہ ضمیر جو ہے وہ روکتا ہے، کانشیس جو ہے وہ، اس کا کانشنس جو ہے وہ روکتی ہے کہ برا کر رہے ہیں، یہ اندر سے آواز آتی ہے. لیکن پھر اگر وہی نفس جو ہے وہ اس طرف مائل ہو اور وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں، غلطیوں، یہ جانتے ہوئے کہ ایک پیچھے سے یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر بھی کیا، اس کے بعد پھر بڑے شرمندہ ہوئے، توبہ کی. آئندہ پھر کبھی ایسا ہی موقع آیا اسی غلطی کا، اسی گناہ کا، تو وہ آواز پھر آتی ہے، لیکن وہ پہلے سے ہلکی ہوتی ہے، وہ پھر روکتا ہے ضمیر. یہ ان بلٹ سسٹم ہے جسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں یا کانشنس کہتے ہیں انسان میں، کہ وہ پھر روکتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ آواز پہلے جیسی نہیں ہوتی. احساس گناہ اتنا نہیں ہوتا جتنا پہلی مرتبہ ہوا تھا. پھر ملوث ہو گئے، پھر مغلوب ہو گئے اس سے، جو اس وقت کی جو بھی شیطان کی لالچیں تھی. تو
اور پھر بات کو پھر جب غلطی کا احساس ہوتا ہے تو انسان پچھتاتا بھی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ جب تک یہ احساس نہ ہو کہ غلطی ہوئی تو ندامت بھی نہیں ہوتی، شرمندگی بھی نہیں ہوتی، توبہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد پھر وہ ندامت ہوئی، پھر ہوا کبھی ایسا ہی موقع آیا اور پھر اس میں پڑا، یہ اگر جب ہوتا چلا جاتا ہے تو آواز جو تھی وہ ہلکی پڑتی چلی جاتی ہے، پھر ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تب وہ پھر انہی غلطیوں کو یا انہی گناہوں کو دہراتا چلا جاتا ہے اور اندر سے آواز نہیں آتی کہ تم غلط کر رہے ہو۔ وہ جو ان بلٹ سسٹم ہے روکنے والا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں دلوں پر مہر لگ جانا۔ یہ پہلے ایک ہلکا سا پردہ تھا، پھر اور گہرا ہوا، پھر اور گہرا ہوا، پھر اور پڑا، اور اب وہ آواز نہیں آ سکتی۔ یہ دلوں پر کو جب مہر لگ گئی یا سیل ہو گئے تو یہ ایک ہی چیز کو بار بار دہرائے چلے جانے سے ہوتا ہے دلوں کو سیل۔ اس لیے کہ رسول آئیں اور نبی آئیں وہ تو واضح پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن اندر بھی ایک نظام ہے جو شروع کے دور میں غلطیوں کے، قوموں کے، ان کو محسوس کراتا ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم غلط ہیں، لیکن اپنی پاور کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں وہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کو یہ نہیں محسوس ہوتا کچھ غلط کر رہے ہیں، الٹی توجیہات ہوتی ہیں کہ صحیح ہے، بالکل یہاں ہے، ہم عیش و عشرت ہے ہماری زندگی ہے، ہم اچھی طریقے سے گزاریں، یہ اس قابل کہاں ہیں یہ لوگ، یہ دبے ہیں کچلے ہیں، یہ تو ان کو ہم کھانے پینے دے رہے ہیں، یہ کافی، یہ اس قابل بھی کب تھے، یہ تو ہم ہی، ہمارے ہاتھ میں تو وسائل ہیں سارے، ہم یہ بھی چاہتے تو یہ بھی نہ دیتے، یہ اور الٹا احسان ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے دلوں پر، قلوب پر سیل لگ جانا۔ تو پھر اس کے بعد ان کے سننے کی صلاحیت، کوئی اگر سنائے فہم لا یسمعون، تو پھر کوئی آئے تو وہ اس کی نہیں سنتے، کوئی سمجھانا چاہے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، تو یہ وہ بستیاں ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بیان کیے اور بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، جو گزری پی کچھ تاریخی واقعات۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح علامتیں، واضح نشانیاں، ثبوت، دلیلیں لے کر آئے ان کے رسول ان بستیوں کی طرف جن کے واقعات سنائے گئے یا سناتے ہیں۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو پھر لیکن وہ ایمان نہیں لائے اس لیے کہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ایسا نہیں ہوا کہ پھر وہ ایمان لے آتے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، پہلے سے ایگو اتنی بڑی ہو جاتی ہے، ایک بار اگر دلیلیں آئیں لیکن اب سننے کو تیار نہیں ہوتے اس لیے کہ اس کے خلاف بول چکے ہیں، اس کے خلاف کر چکے ہیں، تو وہ ایگو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اب نہیں سنیں گے، ہم تو منع کر چکے تھے، اب قبول کیسے کر لیں۔ یہ جھٹلانے کا انداز سب جگہ ہوتا ہے یہ، اور اس کے اندر دو چیزیں شامل ہیں اس فقرے کے اندر۔ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ ان کے سامنے یہ باتیں آئی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ نہیں مانا تھا، انہوں نے اس کی تردید کی تھی، جھٹلایا تھا، کہا تھا یہ غلط ہے، تو جب وہ کہہ رہے تھے تو پھر ہم بھی جھٹلائیں گے جس روش پر ہمارے باپ دادا تھے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جب اس کی مخالفت کر چکے اور جھٹلا چکے کسی بات کو، اب چاہے جتنی دلیلیں آ جائیں تو ان کی انا اور ان کی ایگو، ان کا اہنکار، ہم انکار کر چکے نا، اب کیسے مان لیں، شروع میں انکار کر لیا۔ یا خود آپ کے یہاں کتنی ہی باتیں ایسی ہیں کہ جو کہی گئیں اور پھر جو وہ لوگ ہیں جو قائدین ہیں انہوں نے سنا اور انکار کر دیا کہ یہ سب کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد پھر حالات ثابت کرتے چلے جائیں، واقعات ثابت کرتے چلے جائیں، جن چیزوں کی وارننگ دی گئی تھی کہ یہ غلط ہے اسے ثابت کرتے چلے جائیں اور دلیلیں آ جائے، اب کیسے قبول کر لیں اس بات کو، تو بہت بڑے تھے کہ ہم نے پہلے غلط کہا تھا، یہ باتیں جو ہے یہ ہمیں نہیں کرنا تھا۔ تو یہ قبولیابی کے راستے ختم، وہ اسے قبول اپنے آپ سمجھتے ہیں، واقعات کو دیکھ رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پہلے منع کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں، تو پھر اب کیسے مان لیں کہ ہاں نہیں ہم پہلے غلط تھے اور اب کوئی اور بتا رہا ہے کہ یہ راستہ جو ہے یہ صحیح ہے۔ بتایا کہاں سے تھا، کسی اور نے وہیں سے بتایا جو اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ تب نہیں سنا کہ نہیں غلط ہے، نتائج غلط ہے، اس سے غلط نتیجہ آپ نے نکالا۔ اچھا پھر اس کے بعد رزلٹس آ گئے کہ نتیجہ صحیح نکالا تھا، اب کیسے مان لیں، اب کیسے قبول کر لیں، ہم نے تو پہلے منع کیا تھا۔
تو یہ ہوتا ہے قوموں کا طرز عمل کہ جب پہلے جھٹلا چکے تو پھر اب کیسے مان لیں اسے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، انکار کرنے والوں کے دلوں پر ایسے مہر لگتی ہے. جب منع کرتے جائے پھر دلوں پر مہر لگ جاتی، پھر سنتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں کہ نہیں وہ تو ایسا کچھ نہیں، اور پھر ایک دن اچانک پکڑ آتی اور سب گر جاتے. یہی قوموں کی زندگی میں ہوتا ہے. یہ عذاب جو ہے یہاں پر بھی چلا آ رہا ہے. انکار، وارننگ دی جاتی رہی، بتایا جاتا رہا ثبوتوں کے ساتھ میں، دلیلوں کے ساتھ میں، کوئی کسی اس بنیاد پر نہیں کہ کوئی ہمارے اوپر وحی اتر رہی ہے، لیکن دلائل جو ہیں وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر واضح کیے جاتے رہے اور انجام جو سامنے آنا تھا اس کو قبول نہیں کیا. یہ انجام بھی بتایا گیا. انجام جہاں بھی رسول کسی قوم کی طرف جاتے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انجام کو بتاتے تھے کہ انجام کیا ہوگا، تو انجام بھی بتایا جاتا رہا. نہیں قبول کیا تو اب بھی قبول کرنے کی اسٹیج میں پھر نہیں آتے. نہیں یہ تو سب ایسے گزر جائے گا، ایسا کریں گے، یوں کریں گے، ہم کریں گے، اور پھر اچانک سرنڈر، مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی. ایسے دلوں پر، قلوب پر غلطی ہو تو پھر اسے جب سمجھ میں آ جائے، جب واضح ہو جائے، تو اس کے بعد اگر ندامت ہو تو پھر طرز عمل بدلے تو قوم کے حالات بھی بدلیں گے. اور اگر طرز عمل نہیں بدلے تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ ایک دن ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں گے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر. ایسے دلوں کے اوپر مہر لگتی ہے وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں. فما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند نہیں پایا. ایک عہد وہ تھا جو، یہ تو معلوم ہے قرآن کی بنیاد پر ان لوگوں کو کم سے کم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک عہد کے ساتھ بھیجا تھا زمین پر، اس کے ساتھ بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ واضح کر دیا تھا کہ تم ایک ایگریمنٹ ہے، تم اپنے عہد کی پابندی کرو تو پھر تم سے میرا بھی کچھ وعدہ ہے، میں پھر اس وعدے کو دوں، پھر میں اپنے عہد کی پابندی کروں. مشروط ہیں دونوں، آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ایک عہد یہاں پہ دنیا سے آنے سے پہلے سب کانشیس مائنڈ میں اسے بھی عہد کا نام دیا. جب سب نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے پوچھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں. یعنی وہ سب کانشیس مائنڈ میں وہ رکھ کر بھیجی گئی یہ بات، توحید رکھ کر یہ عہد بھیجا گیا کہ اللہ ہی کا نظام چلے گا اور اسی کی مرضی چلے گی، تمہاری اپنی جو جوڑ توڑ ہے، جیسا بتایا گیا جن حالات کے اندر وہ کرنا ہوگا. تو یہ ایک عہد یہ ہوتے ہیں، ایک عہد اپنے آپ سے ہوتے ہیں جگہ جگہ بیچ میں کہ اچھا اب ٹھیک رہیں گے، اچھا اب ایسا کریں گے، اور توڑتے رہتے ہیں. پھر فما وجدنا لأکثرہم من عہد، اکثریت ایسی ہے کہ ہم نے ان کو اپنے عہد کے اوپر جمع ہوا نہیں پایا جو اس کا نبھا نہیں کر سکے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے اکثر ان میں سے ایسے ہی تھے جن کو پھر حدیں توڑنے والا، حدیں کراس کرنے والا ہی پایا. اس کے بعد پھر یہ اصولی درمیان میں ایک بیان چلا تھا، اور اس کے بعد پھر اب وہیں سے سیریز پچھلی قوموں کے حالات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ٹکراؤ تھا، آل فرعون کے ساتھ میں جو ان کا ٹکراؤ تھا، اب اس کی داستان آگے آ رہی ہے، تاریخی واقعہ آ رہا ہے. بجائے اس کے کہ وہ ایک ترتیب سے بس جاری رہتا، قرآن نے بیچ میں روک کر، اور اس لیے کہ قرآن اسی لیے ہے کہ وہ واقعات سنائے، اسی لیے کہ ان سے تم کیا اخذ کرو اور کیا اصول ہیں، اسے درمیان میں اس کی وضاحت کی. اور پھر اب موسیٰ و فرعون اور آل فرعون والی داستان. ثم بعثنا من بعدہم، ان سب کے بعد جن کو ہم نے تذکرہ کیا، ان سب کے بعد پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا بآیاتنا الی فرعون، اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس، وملئہ، اور کے سرداران قوم جو تھے، فظلموا بہا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ میں ظلم کیا. وہ نشانیاں دیکھیں اور جگہ جگہ جو ہے وہ جو نشانیاں جو ظاہر ہوتی چلی گئیں، علامات ظاہر ہوتی چلی گئیں، وہ عہد کرتے تھے اور کہتے تھے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے آئے، وہ سب جو کچھ ابھی اس سے پہلے گزرا وہ اسی ایک قوم کے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد ان کی زندگی میں ہوا. یہ آتا ہے کہ 9 مرتبہ 9 طرح کے ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے، مختلف انداز میں ان کے اوپر عذاب آتے گئے. پریشانیوں میں جب گھر جاتے تھے تو پھر اس کے بعد وہ فرعون جو ہے وہ بلاتا تھا حضرت موسیٰ سے کہ اپنے خدا سے کہہ کر ہم
پھر تمہاری بات مان لیں گے، اپنے خدا سے کہہ کے پریشانیاں دور کروا دو۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، وہ دور ہو جاتی تھی اور پھر اکڑ جاتے تھے۔ یہ بار بار ہوا، لیکن یہ بار بار اس لیے سختیوں میں آتے ہیں، قرآن کا بھی اصول گزرا پہلے، شاید دل نرم ہو جائے، لیکن پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جب گزر جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ہم تو ہمیشہ، یہ تو ایک وقتی پریشانیاں ہیں، ہر قوم کے ساتھ آتی ہیں، یہاں ہم پر بھی گزری، ہم کچھ ایسی کمزور پڑ گئے تھے ان دنوں میں، پھر اس کے بعد اکڑ آ گئی۔ یہ سلسلہ جو ہے ان کی زندگی میں رہا لگاتار۔ فضلوا بہا، تو وہ اپنے مقام سے ہٹ گئے، یہ انہوں نے آیات کو جھٹلایا، ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو پھر یہ جو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، فرعون ٹائٹل تھا۔ اس سے پہلے چلے آ رہے تھے جتنے، وہ بھی فرعون تھے، اور جس فرعون کا یہ ذکر چل رہا ہے اس کے بعد بھی فرعون۔ مصر کے یہ جو زیادہ تر یہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ را کے پہلے پوجا کیا کرتے تھے، یعنی سوریہ دیوتا کی، سورج کی، اور یہ فرعون کو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ اسی کا انسانی شکل میں نمائندہ ہے، تو یہ خود دیوتا ہے اور یہی یہاں کا الہ ہے۔ فرعون ٹائٹل ہوتا تھا، یہ جتنے وہاں کے حکمراں ہوا کرتے تھے، بہت لمبا علاقہ ان کے انڈر میں آتا تھا، جو ان کے انڈر میں تھا وہاں پہ جو طاقت ان کو دی گئی تھی۔ اس سے پہلے جن قوموں کی قصے بیان ہوئے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان سے پہلے جن قوموں کے واقعات بیان ہوئے، وہاں اس وقت تک یہ بادشاہتیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کی باتیں، اس وقت کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے قبیلوں کے اپنے اپنے، وہ طاقتور قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، لیکن کوئی ایک بڑا ڈکٹیٹر بڑے علاقے کے اوپر جسے بادشاہت کہتے ہیں، یہ بادشاہتوں کا دور پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ اب یہ جو فرعون کا جو دور ہے، یہ بادشاہت کا دور ہے کہ جہاں بہت لمبے علاقے کے اوپر ایک اکیلا سمراٹ، ایک اکیلا ڈکٹیٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا قبضہ ہے، اور وہ اس کا قانون چل رہا ہے۔ اب وہ سورج دیوتا کا وہ مانا جا رہا ہے کہ انسان کی شکل میں وہ یہاں پر زمین میں موجود ہے، تو جو وہ کہہ رہا ہے وہی خدائی حکم ہے، اور یہی الوہیت ہے، اور وہی خودی الہ ہے، اسی کا قانون چلے گا، اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ پھر وہاں جو ظلم ہوتا تھا اس میں اس کی ایک موٹی سی جو تفصیل ہے، موٹی سی میں مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں اس کو، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچے، اور پھر وہ جب ایسا ہوا کہ وہ اللہ نے ان کو طاقت دی، منسٹری میں آئے، بلکہ منسٹر ہونے کے باوجود بھی یہ تھے تو منسٹر، ایک پاورفل منسٹر، لیکن ایسا تھا کہ شاہ ان کی ساری باتیں مانتا تھا، شاہ مصر، اور ورچولی ایسا تھا کہ جیسے پوری پاور انہی کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ اس وقت پھر ان کے اپنے والدین کو بلایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور اپنے بھائیوں کو بھی، یہ وہاں پر بسے، یہ بنی اسرائیل تھے۔ اب وہاں سے ان کی نسل چلی، بنی اسرائیل کی نسلیں وہاں پر چلی، تو اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو قرآن نے بتایا کہ ان سارے لوگوں نے، ان سب نے ان کے آگے جو سجدہ کیا، کا مفہوم یہ تھا کہ یہ صحیح راستے کے اوپر ہے، اور ان کی اطاعت قبول کی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو پھر وہ صحیح طریقے سے رہے، اور ان کی ظاہر ہے کہ بڑی آوبھگت اور خاطر بھی ہوتی ہوگی کہ بھئی ان کے یہ گھر والے ہیں۔ جو پھر اگلی نسلیں چلیں، ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جاتے ہی ان کی پھر وہ قدر نہیں رہی لوگوں کی۔ والدین کا تو انتقال ہو گیا ہوگا، لیکن بھائی جو تھے وہ، اور ان کی نسلیں آگے چلیں، تو ہلکے ہلکے کر کے وہ 2 نمبر کے شہری ہوتے چلے گئے، اور پھر وہ ٹوٹل غلامی میں چلے گئے بنی اسرائیل وہاں پر۔ یہ غلامی بائبل جو کچھ بتاتی ہے تاریخ، اس کے مطابق، اسے ہم بالکل 100% ایکوریٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، اس کے مطابق 430 سال کی 430 ایئرس کی غلامی تھی ان کی وہاں پر مصر کے اندر، کہ یہ 2 نمبر کے شہری تھے پہلے، پھر غلام ہو گئے، یہ غلام قوم ہے کہ جیسا چاہے تو ان کے بچوں کو مروا دیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، خاموش ہے کہ مارے جا رہے ہیں بچے ہمارے، چاہے جو دل چاہے ان کے ساتھ میں کریں، اور جیسا دل چاہے سلوک کریں۔ تو بس یہ کہ ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ
جیسا بھی وہ اپنی محنتیں کریں اور غلامی کریں اس میں ان کا انتظام ہو جائے، وہ اس سے زیادہ کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو پھر دیکھو مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ تو یہاں جو فرعون کا جو اصل قصور تھا، یہ شرک تو دنیا میں ہر دور کے اندر رہا ہے، اور جن جن قوموں کو تباہ کیا گیا وہ بھی سب یہ کامن ایک جرم تھا، شرک میں مبتلا ہونا۔ جو نہیں تباہ ہوئی وہاں بھی بہت مشرکین تھے اور پھر نسلیں چلتی رہی ان کی، لیکن ان کے جو دنیا کے نظام کو درہم برہم کرنے کے الگ الگ بڑے جرم تھے جو پوری قوم میں آ جاتے تھے، اس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور کے اندر بزنس کاروبار کے اندر بے ایمانیاں اور ظلم، اس طریقے سے لوگوں کو دبانا۔ قوم عاد کے اندر بھی یہی تھا کہ لوگوں کو دبانا اور کچلنا، جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ کرتے تھے۔ قوم سمود میں یہ تھا کہ وہی بڑے بڑے سردار جو تھے ان کے ہاتھ میں جانوروں کے چرنے کی چراگاہیں اور پانی کے چشمے اور یہ ساری چیزیں، اور باقی لوگ جو ہے پھر ان کے ماتحت ہو کر رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جو بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ وہاں وہ تو بالکل جاتی واد آ گیا تھا، وہاں پر یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیدائشی ذلیل ہوتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں بیٹھا جا سکتا، قریب بھی نہیں جایا جا سکتا۔ اس درجے کا یہ آپس میں جو طبقاتی نظام یا کلاسز، جو لوگوں کی الگ الگ کلاسز بنائی تھی، کاسٹز، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھا۔ تو ہر جگہ یہ سرداران قوم آتے رہے ہیں، ملئی، ایسے ہی فرعون وہ ملئی۔ تو اب یہ فرعون کا جو نظام ہے، یہاں بادشاہی نظام آ گیا ہے۔ یہ بادشاہی نظام، اس کے اندر سرمایہ دار بھی ہیں، اس بادشاہی نظام کے اندر مذہبی قائد بھی ہیں، ٹھیکیدار، اور یہ سب وہ ان کے ساتھ میں کوآپریٹ کرتے ہیں، اور فرعون خود ان کے ساتھ میں نرمی کرتا ہے۔ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا بڑے نظام میں یہ ہوا کرتا ہے، جہاں کچھ لوگوں کو دبایا جاتا ہے۔ تو یہ ظلم کر رہے تھے پوری قوم کے اوپر۔ اب اللہ نے ان سے یہ کہا، حکم دیا، یعنی بنیادی طور پر حضرت موسیٰ کیوں گئے تھے وہاں؟ شروع میں ہی کہا گیا تھا کہ جاؤ اس سے کہنا فرعون سے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ مطلب اصل میں اس ظلم کے خاتمے کے لیے بھیجا گیا تھا، قوم کو نکالنے کے لیے۔ جب آخری جگہ آ گیا، اور یہ بھی تھا کہ نہیں کرنے دے گا تو پھر وہ تباہ ہوگا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف جائیں تو خالی اتنا ہی ڈیمانڈ کریں، بلکہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس پہ بات چیت ہوئی، اس میں دعوت بھی ہوئی، لیکن بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ظلم ختم کرو، جس کے لیے گئے تھے۔ اب یہ اس کی داستان جو ہے یہ آگے چل رہا ہے۔ یہ وقال موسیٰ، حضرت اس صورت کے اندر یہ یہاں سے لی ہے، اس جگہ سے جہاں نبی بنایا تھا اور پھر ان کو بھیجا تھا، وہ اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ جب فرعون کے پاس پہنچے تو یہ کہا کہ اے فرعون، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نہیں کہا، رسول رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ تم نے روزی، رب، ربوبیت، تمام جہانوں کو کی پرورش جو ہے وہ یکساں ہونی چاہیے، ان کے بڑھنے کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے پاس روزی کے وسائل ہونے چاہیے۔ رب العالمین تو یہ کرتا ہے، اس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ یہ تم نے یہاں پر روزی بند کر رکھی ہے اور ان کے پھلنے پھولنے کے مواقع بند کر رکھے ہیں پوری قوم کے۔ یہ اس لیے نہیں تھا ایسا کہ حضرت موسیٰ خود بنی اسرائیل میں سے پیدا اسی میں ہوئے تھے، یہ تو پیدا ہوئے محل کے اندر، پیدا ہوتے ہی محل میں پہنچ گئے، وہاں محل میں ان کی تربیت ہوئی۔ بلکہ واقعات جو بائبل کے اندر ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے وہ سب چیزیں جو شہزادوں کو سکھائی جاتی ہیں وہ سب چیزیں انہیں سکھائی گئیں، لڑائی اور لڑنا بھیڑنا اور مختلف ہتھیاروں کا استعمال، تلوار چلانا اور دوسری اور بہت سے جو فنون تھے وہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ویسے تربیت ہوئی اور ویسے بڑے ہوئے، اور پھر بڑے ہونے کے بعد پھر ان کو جو وہ چیزیں ان کے سامنے جو کچھ آتی چلی گئیں اس سے بڑی بے چینی تھی، لیکن ان کا پروٹیکشن تھا کہ فرعون کی، بائبل میں تو فرعون کی بیٹی کہا گیا ہے، لیکن یہاں پھر قرآن نے بتایا کہ فرعون کی اہلیہ تھی، اور وہ بہت کم عمر رہی ہوں گی۔ شاہ ہے کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا، بہت کم عمر رہی ہوں گی جب حضرت موسیٰ وہاں پر پہنچے تھے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد بھی وہ حیات تھی جب وہ دوبارہ پہنچے۔ حضرت موسیٰ کی اس وقت کتنی عمر تھی ہمیں نہیں معلوم، کسی بائبل سے ہی پتہ چلتا ہے، اور ان کی بہت ایکوریٹ نہیں ہے، ان کے جو جگہ جگہ ثابت ہوا ہے کہ وہ عمریں اور کون اس کے بعد کتنا ہوا، اس میں غلطیاں بھی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں بات اس میں سے۔ بائبل کے مطابق 80 سال کے تھے جب وہ واپس وہاں پہنچے ہیں مصر میں، اپنے نکاح کرنے کے بعد، اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ میں وہ پہنچے، تو وہ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی جب وہ فرعون کے پاس پہنچے ہیں، جب ان کو رسول بنا کر وہاں پر ڈپیوٹ کیا گیا کہ اب تم وہاں جاؤ۔ تو اب یہ 80 سال کے ہیں تو وہ 90 سے تو اوپر کی ہوں گی کم از کم،
حضرت آسیہ جو ہیں ان کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہوگی. بائبل سے ہی کی تفصیل سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے، اور یہ لاجیکل بھی ہے کہ یہ 2 فرعون تھے، 2 فرعونوں کا دور تھا. یعنی فرعون تو سب کہلاتے تھے. حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں آئے تو وہ اور فرعون تھا، جب واپس پہنچے فرعون کے دربار میں تو یہ دوسرا تھا. اس لیے کہ اور یہ بھی یعنی کامن سینس سے بھی محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ جب بچے تھے اور اس وقت جس عمر کا کوئی تھا شہنشاہ، اگر یہ 80 سال کے جب وہاں پہنچے تھے تو وہ تو ختم ہو چکا. اب اس کا بیٹا تھا جو فرعون تھا وہاں پر، یہ دوسرا فرعون تھا. فرعون جو ہے وہ تو ایک ٹائٹل تھا اور طرز عمل دونوں کا ایک ہی تھا. تو اس لیے یہاں پر لگاتار ایسے ہی سمجھتے رہے سب کہ کسی ایک فرعون کی داستان چل رہی ہے. حضرت موسیٰ جس کے پاس پہنچے جب، تو انہوں نے کہا کہ انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تمام جہانوں کا رب ہے. اور یہاں تم نے ایک قوم کو پوری ایسا ہے کہ ان کی ربوبیت، ان کی پرورش، ان کی پروان چڑھنا، اس کے سارے ان کی غذا اور اکانومی، اس سب کو تم نے یہاں پر بند کر دیا ہے. تو اس عنوان سے انہوں نے اپنے آپ کو جا کے انٹروڈیوس کرایا. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. اور یہ بات بالکل جو میرا اسٹیٹس یہ نہیں ہے کہ کوئی بات اللہ کی طرف سے آئی ہو اور میں اسے بدل کر کہہ دوں. تو جب میں رسول ہوں تو پھر اب میں وہ لے کر آ رہا ہوں جو اللہ نے کہا ہے. یہ بات پہلے انہوں نے واضح کی کہ مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. اور میں اپنے رب کے پاس سے ثبوت اور دلیلیں بھی لایا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، تاکہ اگر تم ٹیسٹ کرنا چاہو تو تم ایسے نہیں یقین آئے میرے دعوے پر، تو میرے پاس دلیلیں بھی ہیں. اب میں اس لیے آیا ہوں، انہیں اصل بات یہی تھی. یہ الگ بات ہے کہ جب گئے ہیں تو دعوت بھی دینی اور بتانا بھی ہے، اور وہ میں یہاں اس صورت میں وہاں اس کا ذکر نہیں ہے. میں دوسرے حوالے سورہ شعراء سے دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے ساتھ اب بنی اسرائیل کو آپ میرے ساتھ کر دو. یہاں تم نے بڑا ظلم کیا ہے، پوری قوم کو کچل ڈالا ہے، میں انہیں ظلم سے نکالنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. فارسل معی بنی اسرائیل. دیکھیے بہت سے انبیاء کے رسولوں کے قصے قرآن کے اندر ہیں، لیکن کہیں کچھ حصہ ہے زندگی کا، کہیں کچھ حصہ ہے، کہیں بڑی لمبی تفصیل ہے، کہیں کچھ کم ہے. جس جگہ جتنی ضرورت ہو جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تذکرہ ہے. اب یہاں جو پچھلی قوموں کی داستانیں تھیں وہاں پر اس میں یہی تھا کہ کس نے کتنا کس انداز کی برائی کہاں پھیلی تھی اور کیسے لوگوں پر ظلم کیا تھا. تو پھر اس لیے اس صورت کے اندر بیان یہ یہیں سے شروع ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھیج دو، میں ان کو ظلم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. وہ کیسے پیدا ہوئے، کہاں رہے، یہ سب اس کے اندر نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنے کے لیے میں کچھ سورہ شعراء سے حوالے دوں گا کہ خالی بات اتنی نہیں تھی کہ انہوں نے جا کے سیدھا سا یہ تو کہا، لیکن گفتگو میں ان کے سامنے دعوت رکھی اور پیش کی. بنیادی بات یہ تھی کہ ظلم سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا. یہ سورہ شعراء سے دیکھیے ایک تفصیل ہے، میں جلدی سے گزروں گا خالی ترجمے کے ساتھ میں. قال فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. جب یہ پہنچے تو اس نے کہا کہ وہ بھول گئے ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہم نے پرورش کی تھی، ہم نے بڑا کیا تھا، ہم نے بچپن میں تمہاری ہمارے بیچ میں کیا پرورش ہوئی، یہی بھول گئے ہمارے بیچ میں. یعنی وہ بھی ایسے ہی تھا کہ ان کے بھائی کی طرح تھا، گود لے لیا تھا انہوں نے اس کی ماں نے، تو یہ بھی ان کے بھائی کے تھا. تو وہ بھول گئے ہمارے بیچ میں بڑے ہوئے تھے تم. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ. اور عمر کے بہت سال تم نے ہمارے بیچ میں گزارے تھے، وہ سب ختم، اب آئے ہو یہاں پر ایسے. اب یہ حوالہ جو ہے ان چیزوں کا چل رہا ہے، بجائے اس کے کہ تو کہے تھے وہ تم ظلم کر رہے ہو، بنی اسرائیل کو بھیجو ہمارے ساتھ. تو اس نے کہا کہ یہ سب تو چھوڑو، تم تو یہ بھول گئے تم ہم میں سے تھے، یہیں بڑے ہوئے تھے، اب ہمارے خلاف یہ بات لے کر آ رہے ہو. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو بڑے ناشکرے ہو تم. پھر اس کے بعد قتل کر کے چلے گئے، تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارا کرتوت تھا وہ تم نے کیا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے جو ایک زیادتی ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے، اسے روکنا چاہتا کہ مارا تو اس کا موت ہو گئی. تو یہاں سے وہ فرار ہو گئے تھے ڈر کر، بلکہ فرار اس لیے ہو گئے تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ پہلے ہی سے دربار کے اندر ان کے خلاف سازشیں چل رہی تھی. اب یہ ان کو ایک ایسا ایک مل گیا، ایک بہانہ مل جائے گا. تو کہتے ہیں بہانہ مل گیا، اب تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور تم پر مقدمہ چلے گا اور تمہیں ختم کر دیا جائے گا. تو یہ وہاں سے فرار ہوئے تھے اور فرار ہو کے مدین پہنچے تھے. پھر مدین میں رہے، 8 سال وہاں گزارے اور وہیں پر نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد واپس آئے تھے. پھر واپس آ رہے تھے
کے درمیان میں پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہاں جاؤ فرعون کے دربار میں. اب یہ پہنچے تھے تو اس نے اس کا حوالہ دیا کہ تم تو بڑے ناشکرے ہو، ہمارے یہاں پرورش ہوئی، بڑے ہوئے، اور اس کے بعد تم نے یہاں پر اپنے کرتوت بھی دکھائے. یہ سب کرنے کے بعد اب اس حیثیت سے آئے ہو، بڑے ناشکرے ہو. قال فعلتها اذا وانا من الضالین. تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ جو کچھ میں نے اس وقت کیا تھا، اس وقت یہ تھا کہ میرے سامنے کوئی صحیح راستہ نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی اس وقت میرے پاس. جو کچھ بھی میں نے کیا وہ تو ایک امپلس تھی وقتی کہ ظلم ہو رہا ہے تو میں نے ایک آدمی کو روکنا چاہا، مر گیا تھا. لیکن اس وقت کوئی اصول ضابطے نہیں تھے میرے پاس، صحیح راستے بھی نہیں تھے. اب میں خدا کا رسول ہوں. ففررت منکم، تو میں نے فرار تم سے اختیار کیا. لما خفتکم، جب میں تم سے ڈرا تو تم سب سے. فوہب لی ربی حکمم، لیکن اب میرے رب کی طرف سے مجھے نبوت ملی ہے، مجھے حکمت عطا ہوئی ہے، اس کا حکم میرے پاس آیا. وجعلنی من المرسلین، اور اس نے مجھے اپنا رسول بنایا. اب بات دوسری ہے، ان باتوں کے حوالے اب مت دو، میں اس کے حکم سے آیا ہوں. میں خود اپنی طرف سے تمہیں کسی طرح کا کوئی تمہاری باتوں کے خلاف کچھ کرانے نہیں آیا. اس دور کے حوالے مت دو. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ ان عبدت بنی اسرائیل. وہ جو تم نے جو کچھ کیا اس کا احسان جتا کر تم اب بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چاہتے ہو کہ میں بولوں نہیں اس میں. اپنا تم یہ احسان جتا رہے ہو کہ ہمارے درمیان میں بڑے ہوئے، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا کیا، تو پھر اس لیے میں تمہارا ساتھ دوں اور تم جو ظلم کر رہے ہو اس معاملے میں نہیں بولوں. یہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم کر رہے ہو ان کو تم نے غلام بنا رکھا ہے. یہ کہہ رہے ہو میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں، رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں. اب فرعون نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ ہوتا کیا ہے رب العالمین؟ قال فرعون وما رب العالمین. یہ رب العالمین ہے کیا چیز، کیا ہوتا ہے؟ یا اتنی دیر سے جو تم بات کر رہے ہو، اب اس جگہ آ کے پہلے تو اپنا ذاتی احسان رکھا تھا تو اس پر انہوں نے یہ کہا. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اب اسے بتاؤ جسے تم کہہ رہے ہو اس کے رسول بن کر آئے ہو کہ یہ کیا ہے، واٹ از رب العالمین. حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما، جو پورے آسمان اور زمین سب کی پرورش کرتا ہے، سب کو گرو جس نے کیا ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اور درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا رب ہے، سب کی ربوبیت کا انتظام کرتا ہے، سب کے پالنے کا وہ ہے رب العالمین. اگر تم ماننا چاہو، یقین کرنا چاہو ان تم موقعین، رب العالمین وہ ہے سب کا پوری کا ہے. بھائی تمہاری حکومت کتنے جگہ پر ہے؟ یہ مصر، اور اس وقت کا مصر بڑا تھا، تو تمہاری حکومت اتنے علاقے کے اوپر ہے. یہ اتنے علاقے کی بات نہیں ہے، یہ ساری زمین، یہ سارے آسمان بہت سے ہیں، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے وہ، اور ان سب کو کنٹرول میں رکھے، اور ان سب کو وہ پرورش کا انتظام کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے ان سب کو. رب العالمین وہ ہے. قال لمن حولہ الا تستمعون. تو آس پاس کے درباری جو کچھ بھی تھے اس کے ساتھ میں، ان کی طرف مڑ کے کہا سن رہے ہو، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں سنو ذرا. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. حضرت موسیٰ کہتے رہے آگے، درمیان میں یہ کہا تھا کہ ذرا باتیں سنو کہہ کیا رہا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا تمہارا بھی رب وہی ہے، تمہارے جو گزر چکے آبا و اجداد ان کا بھی رب وہی ہے، رب آبائکم الاولین. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. تو اس نے کہا فرعون نے کہ یہ اپنے ساتھ والوں سے، یہ رسول بن کر آئے، یہ تمہاری طرف رسول بھیجے گئے، یہ پاگل واگل ہو گئے، ان کے اوپر اثر ہو گیا ہے، لمجنون، مجنون ہے، یہ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں. اپنی بات پوری کی حضرت موسیٰ، کرتے چلے گئے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. ایسٹ اور ویسٹ سب کا اس زمین کے اوپر، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا رب ہے، وہ سب اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی پرورش کا انتظام اس کی طرف سے ہے. تمہارا ایریا تو بہت چھوٹا تھا جیسے تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو. ان کنتم تعقلون، عقل سے کام لو تو تم تو اتنے ہی سے حصے پہ ہو نا، وہ سب کا رب ہے، پوری زمین کا رب ہے، مشرق و مغرب سب کا. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. تو اب اس نے پھر بات برداشت سے باہر ہو گئی، کہا کہ دیکھو الہ تو میں ہوں، یعنی حکومت میری چلتی ہے، قانون میرا چلتا ہے، اب اس کے علاوہ تم نے اگر کسی کا نام لیا کہ اس کا چلے گا تو پھر اب ڈال دوں گا قید خانے میں. یعنی اصل میں تو گردن اڑا دی جاتی، لیکن بہت سی باتیں اس میں درمیان میں ہوتی ہیں. بنی اسرائیل جو ہے وہ کسی جگہ بھڑک نہیں جائیں، ایک بات کلیئر ہو گئی تھی کہ انہی میں سے ہے یہ. حضرت موسیٰ یہ کافی عرصے سے کلیئر ہو چکی تھی. پھر یہ بھی تھا کہ اس کا پاس اور لحاظ اپنی جگہ پر تھا، ہمارے ساتھ میں بڑا ہوا، ہمارے ساتھ کھیلا، ہمارا ساتھ کا تھا. تو اب یہ تھا کہ قید کر قید، اب تم نے زیادہ گڑبڑ کی اگر، اور میری حکومت کو نہیں مانا ہو، میرے قانون کو نہیں مانا ہو، میرے اقتدار کو نہیں مانا ہو، کسی اور الہ کی بات کرتے رہے تو تمہیں اب پھر یہاں قید خانے میں ڈال دوں گا. گردن اڑانے کی بات نہیں کی. قال اولو جئتک بشیء مبین. موسیٰ نے کہا کہ اگر بہت واضح کچھ تمہارے سامنے پیش کر دوں تو دلیل میں،
تب بھی یعنی اس بات کی دلیل کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور رسول بن کر آیا ہوں۔ قال فاتی بھی ان کنت من الصادقین، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات سچ ہے، دکھاؤ کیا دکھا رہے ہو، کیا لائے ہو، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے تمہارے پاس، دلیل ہے، ثبوت ہے تو لاؤ۔ یہ پھر سورہ شعراء والا حصہ میں نے درمیان میں دیا، اس لیے کہ یہ ساری باتیں ہوئی، یہ دعوت پہنچی ہے ایسے، کہ اصل بات جو تھی وہ صرف یہی نہیں تھی کہ فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اصل یہ تھی کہ اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، اور یہ ضروری تھا ساتھ میں کہ یہ پیغام بھی پہنچ جائے اور اس کی حجت بھی پوری ہو جائے۔ تو پیغام پہنچا، حجت پوری ہوئی، اس کے اور آگے تک۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، سورہ اعراف میں واپس آئے ہم، قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، وہی بات جو سورہ شعراء میں تھی پیچھے۔ فرعون نے کہا اگر تم لائے ہو کوئی نشانی، کوئی آیت لائے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ، دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہو تم۔ فالقا عصاہ، انہوں نے اپنا عصا ڈالا جو ان کا سٹاف یا لاٹھی تھی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اور وہ تو وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ تھا اژدہے جیسا۔ دیکھیے ایک بہت اہم بات ہے یہاں پر، یہ نہیں کہا کہ لاٹھی سانپ بن گئی، یہ الفاظ نہیں آئے، اس کو بہت ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے لاٹھی ڈالی اور وہاں پر سانپ تھا، الفاظ یہ نہیں آئے کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا جیسے مانا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو اور زیادہ وضاحت سے اس کو سورہ قصص کے اندر یہی چیز دیکھیں کہ جب ان کو رسول بنایا تھا، جب ان کو نبوت دی اور کہا فرعون کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے کہا وہاں کیسے؟ تو اللہ نے کہا یہ تمہیں دو چیزیں میں دے رہا ہوں، دلیلیں یا معجزے، اسے تم وہاں پر سامنے پیش کرنا، تم ثابت کرنے کے لیے کہ میں عام انسان نہیں ہوں، واقعی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ اس میں سے ایک یہ تھی، اس وقت ایک کہا تھا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ذرا اپنی لاٹھی جو ہے یہ ڈالو نیچے اپنا عصا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، انہوں نے دیکھا وہ تو بل کھا رہا ہے، کچھ ہل رہا ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ ایسا لگتا تھا جیسے سانپ ہو کوئی۔ یعنی یہ الفاظ پھر یہاں پر ذرا سا ایسے آئے کہ ان کو حضرت موسیٰ کو خود، اب یہ ایسا نہیں ہے دیکھیے کہ پہلی بات تو ہے کہ ہر وقت لاٹھی بنتی نہیں تھی جب بھی ڈال دیں، اس عصا سے بہت سی چیزیں ہوئی مختلف موقعوں کے اوپر، جب اللہ کی مرضی ہوئی تب وہ سانپ کی شکل نظر آئی اس کی، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ فرعون یا فرعون کے درباریوں کو، خود ان کو اگر جادوگر ہوتے یا نظر بندی کرنے والے ہوتے تو وہ تو جانتے تھے کہ دوسروں کو نظر ایسا آ رہا ہے، یہاں ان کو خود حضرت موسیٰ کے لیے بھی ایسے ہی نظر آیا، خود بھی اسے ڈر کر بھاگے گا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سانپ کی طرح بل کھا رہا ہے، گویا کہ جیسے کہ کوئی سانپ ہو، یہ تو ایسے بل کھا رہا ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، ایسے بھاگے ڈر کے، خود ان کے لیے بھی وہ ان کی نظروں کے اعتبار سے بھی وہ سانپ ہی تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ پھر اللہ نے کہ ہم نے لاٹھی کو سانپ بنا دیا۔ اور ایک دوسرے معجزے کی بات دیکھیں جو دو دیے تھے، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا تھا۔ یہ پھر یہاں پر بہت الفاظ پر آپ غور کریں، یہ نہیں کہا تھا کہ ہاتھ چمک رہا تھا، دیکھنے والوں کے لیے، نظر آنے والوں کے لیے ایسا تھا کہ ہاتھ میں سے جیسے روشنی نکل رہی ہو یا سفید، جبکہ کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کسی کوئی عیب نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، اور دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکتا ہوا تھا۔ شاید ایسا ہے کہ یہ جو مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں نا، آشیرواد دے رہے ہیں، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور اس میں سے روشنی نکل رہی ہے ہتھیلی میں سے، یہ جگہ جگہ کسی ہر ایک جو اپنے کسی گرو کو بڑا بناتے ہیں تو وہ اس گرو کی پھر ایسی بنانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں گرو نانک جی کی ایسی بنائیں گے، کہیں اور کسی مختلف لوگوں کے، اب وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے الگ الگ مختلف جو گرو ہیں وہ ہاتھ اٹھائے آشیرواد دے رہے ہیں اور ہتھیلی میں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے، پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ پچھلی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہمیں مذہبی کتابوں کے اندر کسی نے ہاتھ اٹھایا اس میں سے روشنی نکل رہی تھی آشیرواد دینے میں، یہ اب جگہ جگہ ملتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے حضرت موسیٰ کے دور کی داستان سے یہ چیزیں آئی ہیں، اور اس کے بعد سے یہ شروع ہوا ہے کہ حالانکہ کسی جگہ پر کہیں پر بھی مثلاً گرو نانک جی تھے، اب تصویر بنائیں گے تو اس میں آشیرواد دے رہے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے اور ہاتھ میں سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ گرو نانک کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں کہیں نہیں ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں سے ایسا ہوتا تھا، بناتے ہیں ایسا۔ ایسے اور بہت سے گروؤں کو جو ہے وہ اسی طرح سے بناتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ آشیرواد ایسا ہے کہ ہتھیلی چمک رہی ہے۔ ان کی ہسٹری کے اندر، ان کی بھی جن کے بناتے ہیں
ان کی جو لائف ہسٹری پڑھتے ہیں اس میں کہیں نہیں ملتا کہ ان کے ہاتھ اٹھاتے تو ایسا ہوتا تھا. یہ تو صرف حضرت موسیٰ کے یہاں مل رہا ہے، بائبل میں بھی ہے اور یہاں پر بھی موجود ہے، یا قرآن میں. تو یہ صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ میں، تو یہ شاید وہیں سے آیا ہے، یعنی وہاں سے شروع ہوا ہے کہ کسی کو اگر بڑا دکھانا ہو تو اس کے ہاتھ میں سے روشنی نکل رہی ہے. بہرحال ان کے ہاتھ روشنی نکلتا ہوا نہیں کہا، چمکتا ہوا تھا، روشنی پھوٹتے ہوئے نہیں کہا. بیج سفید کو بھی کہتے ہیں، وائٹ کو بھی، اور چمکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں تھیں جو دی تھیں، اور دونوں جگہ کے لیے قرآن نے نہ تو یہ کہا کہ لاٹھی سانپ بنی تھی، اور نہ یہ کہا کہ وہ ہاتھ میں سے روشنی نکلنے لگی تھی. لوگوں کو ایسا نظر آیا. یہ ہے اہم بات کہ جیسے یہاں پر ہوتا ہے، یہاں اس دنیا کے اندر، کہ بڑی تعداد تو ایسی ہوتی ہے. اب ہمارے سائنٹیفک جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ میجک، جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو سائیکالوجسٹ کے اندر جو کہتے، باقی سائنٹسٹ تو نہیں مانتے، یہ کہتے ہوتا ہے. لیکن جادو کی اصل حقیقت یہ ہے، جنہوں نے سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا ہے، کہ انسان کی ول پاور اتنی بڑھ جائے کہ پھر اس سے کچھ فزیکل لاز جو ہیں اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوں. یعنی یہ بھی اپنے آپ میں قانونی ہوا. میں آپ کو الگ سے ایک مثال دوں، کچھ ظاہر ہے میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میری خط و کتابت تھی. ایک کشمیر کے ایک بڑے رائٹر تھے، اور بڑے سیکولر انداز کے تھے، مذہب پہ ہی بہت لکھتے تھے. ان سے میری کافی، غلام دستگیر صاحب ان کا نام تھا. اس وقت وہ کافی عمر کے تھے، میری عمر کافی کم تھی. ان سے کافی آپس میں کورسپونڈنس رہی. گھومنے پھرنے کے بڑے شوقین تھے. اب بھی نہ جاگے تو جب لکھی گئی تھی تب ان سے رابطہ ہوا تھا، انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا، اور پھر کافی ان سے آپس میں رہی. بعض چیزوں سے ان کی میں نے کافی اختلاف کیا تھا. تو انہوں نے مجھے لکھا کہ وہ آپ کے یہاں بھی بڑی زیارتیں ہیں، کبھی میں زیارت کرنے آؤں گا، بڑے بڑے بزرگوں کی ہیں، کبھی میں وہاں آنا چاہتا ہوں. یہ مزاج بتا رہا ہوں. ایک انہوں نے جیو کے ساتھ، ایک یہودی کے ساتھ میں کمبائنڈ ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے، دا فورتھ گاسپل. تو وہ دا ففتھ گاسپل، یعنی گاسپل انجیلیں 4 ہیں نا، ان کا 5ویں انجیل، یہ کتاب کا نام تھا. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں وہ چیزیں بھی تھیں. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ہندوستان بھی آئے تھے، یہ تھے. حضرت عیسیٰ کی زندگی کہاں کا گزری، ایسین قبائل میں، اس کے حوالے اور ان چیزوں کے ساتھ میں وہ کتاب ساری انہوں نے لکھی. انہوں نے مجھے بتایا، اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو بیچ میں بتایا کہ وہ جو ففتھ گاسپل انہوں نے لکھی کتاب اس طرح کی، اور ایک جیو تھے ایک وہ تھے، ان دونوں نے کمبائنڈ ان کی کتاب تھی. وہ انہوں نے مجھے بتایا، ختمی تفصیل لکھی تھی، کہ پچھلے دنوں گھومتے رہتے تھے پوری دنیا میں. پچھلے دنوں میں جرمنی گیا. جرمنی میں وہاں پر ایک علاقے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں پر ایک کرسچن، ایک راہب ہے. یہ راہب جیسے سنیاسی ہوتے ہیں ہندوؤں میں، وہ ایسے علاقے میں ہے وہاں جہاں سال بھر برف رہتی ہے، پورے سال وہاں برف ہی برف رہتی ہے. اس جگہ ہے، وہاں لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے یا اس سے ملنے جاتے ہیں. اور وہ ننگا بیٹھا ہوتا ہے برف میں، اپنے خالی کچرا وشرا پہنے ہوئے. وہ باہر برف میں بیٹھتا ہے ننگا، اور اس کے اوپر برف گرتی رہتی ہے. تو لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں. تو بولے ہم بھی گئے وہاں پر دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے لکھا یہ کہ میں نے وہاں پر یہ چل رہا تھا کہ اس کو مختلف چیزیں لوگ پہلے سے گائیڈ کرتے ہوں گے جب اس کے پاس جا رہے ہوں گے کہ آپ کچھ لیتے جاؤ ساتھ میں. تو ہمیں بھی کیا تھا، کوئی پھول کلی لے جاؤ، کوئی پیڑ کے کچھ بیج لے جاؤ. کیونکہ ہم نے وہاں پر جا کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک بند گوبھی رکھی کسی نے لا کر، اور وہ سامنے کھیلتے ہوئے وہ جو ہے وہ پھول گوبھی بن گئی. تھوڑی سی دیر کے اندر ہتھیلی پہ جیسی اس کے رکھا. تو پھر کسی نے گلاب کی کلی رکھی، تو وہیں سامنے دیکھتے دیکھتے وہ گلاب ہلکے ہلکے کھلنا شروع ہوا، پورا گلاب کھل گیا. سرسوں اس کے ہاتھ کے اوپر رکھی، ہتھیلی کے اوپر، تو تھوڑی سی دیر میں سرسوں پھوٹی، سرسوں کے پودے اگے، اور وہ پودا ہو گیا. وہ دے دیتا تھا واپس کہ لے لو تمہاری یہ چیز ہے. وہ پھول دے دیا واپس، گوبھی دے دی جس نے دیا تھا اس کو، سرسوں کا پودا دے دیا. تو اب اس کی ایک ریاض کرتے کرتے جو بھی ریاضت تھی اس ریاضت سے کوئی لا نہیں بدلا. لا یہ تھا کہ اس کو، یعنی بیچ میں جو کچھ ریکارڈ تھا اس کو پودا بننا تھا، گوبھی کو، بند گوبھی کو پھول گوبھی بننا تھا، اس کو گلاب کی کلی کو گلاب بننا تھا. لیکن وہ جو پروسیس تھا وہ پروسیس تیز ہو گیا. جو اس کی ریاضت تھی وہ اس کے اوپر اس کا اپنی ول پاور سے یہ کنٹرول اس کا بنا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں کچھ لاماؤں کے اندر، بدھ لاماؤں کے اندر. کچھ ہمالیاز کے اوپر کچھ علاقے ایسے وہاں ہر ایک نہیں پہنچ پاتا، بہت مشکل سے پہنچتے ہیں. لیکن وہ پہنچے، ان کی ویژن ہے، وہ بہت دور سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اب کوئی آ رہا ہے مہمان، 5 دن میں پہنچ جائے گا یہاں پر، اس کے لیے تیاریاں کر لیں. کچھ لاما وہاں پر ہیں جو زمین سے اوپر لٹکے ہوئے.
اب یہاں پر یہ لا بدلا نہیں، بلکہ کسی ایک پرٹیکولر قوت کو انہوں نے ایسا جگایا ہے کہ پھر اسے انہوں نے کنٹرول کر لیا کہ اتنی دور تک کہ وہ تھوڑی سی دور زمین سے اوپر جو ہے کافی دنوں سے وہ ایسی زمین کے اوپر ٹکے ہوئے. تو یہ جادو نہیں ہے، مطلب جادو جسے ہم کہیں کہ اس کی حقیقت بدل گئی، وہ نہیں تھا، بلکہ برسوں کی ریاضت سے وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جہاں پر کچھ کسی ایک قوت کو اتنا جگہ لیتے ہیں. آگے آئندہ جانے کے بعد سائنٹیفکلی یہ کیا جا سکے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. تو جو کچھ سائنٹیفکلی کیا جا سکے گا وہ اپنی ول پاور سے، ریاضت کی وجہ سے وہ کر لیتے تھے. جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ سب کبھی کر سکیں گے سائنٹسٹ کہ وہاں سے نکالا اور تھوڑی دیر میں گلاب کی کلی جو ہے وہ پھول بن گئی، تھوڑی سی دیر میں دیکھتے دیکھتے وہ گوبھی جو ہے وہ کتنی چیزیں تبدیلیاں. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائز بڑا بنا لیا، بہت سی چیزیں جو جتنے عرصے کے اندر پھل بنتا تھا اس سے بہت کم عرصے میں پھل بن جاتا ہے. 8 سال میں فصل جو پھل آیا کرتے تھے وہ 1 سال بعد نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں تو انہوں نے کی، اتنا ڈیولپمنٹ. تو اتنی ہی تیزی کے ساتھ میں وہ پروسیس تیز ہو جائے جس کا ریکارڈ اسی کے اندر موجود ہے، وہ ریکارڈ جو ہے وہ پروسیس تیز ہو جائے جو کچھ بننا ہے. تو یہ چیزیں اگر کوئی ریاض کرے اور پھر زندگی اس کے اندر لگائے، اسلام اسے ویریفائی نہیں کرتا کہ یہ مت کیا کرو. یہ ساری زندگی تم نے اگر یہ کیا تو اس سے تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ اگر تم نے پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا تو اس سے تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ وہ زیادہ یوزفل چیز ہے. کسی نے شپ بنایا اور سینکڑوں لوگ اس کے اوپر جا رہے ہیں، جہاز بنایا، بجائے اس کے کہ تم نے پانی پہ چل دیا. برسوں کی ایک ریاضت. انسان کے اندر بہت قوتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو وہ اگر پکڑ لے اور برسوں لگا دے اسی ایک قوت کو ڈیولپ کرنے میں تو ہو جاتی ہے. لیکن اس ایک برسہ برک زندگی کے اتنے سال بیکار گئے جو تم نے اس ایک قوت کو ڈیولپ کرنے میں لگائے، اس سے پوری انسانیت کا کوئی بھلا نہیں ہوا. تو اسے ڈسکریج کرتا ہے. لیکن یہ پروسیس ہے موجود. اب اگر انسان کر سکتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی قوت سے وہاں پر حضرت موسیٰ کے لیے ہوا. تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ لاٹھی سانپ بن گئی، بلکہ وہ پھر جیسے انسان یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو حقیقتیں مختلف نظر آنے لگ جائیں. ہے نہیں لیکن نظر کچھ اور آنے لگا. یہ اس طرح کی قوتیں ہوتی ہیں. تو ایسے ہی یہ اللہ کی قوت سے اس وقت ہوا کہ حضرت موسیٰ کو بھی وہ سانپ ہی نظر آیا، اور اس کو لے کر ان نشانیوں کو لے کے وہ ان دونوں کو ہاتھ چمکنے والے کو فرعون کے دربار میں گئے. دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکتا ہوا تھا، ان کو ایسا نظر آیا. یہ صاف الفاظ یہاں پر استعمال کیے. تو پھر اب ہم اس آیت کے آیت نمبر 108 تک پہنچے سورہ اعراف کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ لمبا ہے حضرت موسیٰ کا جو اس کے اندر داستان ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کے ٹکراؤ کی. یعنی باقی بھی اگلی دفعہ نہیں ہوگی پوری، اور شاید اس کے اور آگے تک چلے. اسے میں یہاں پر روک رہا ہوں. پھر آیت نمبر 108 تک پہنچے. فرعون کے دربار میں انہوں نے اپنی نشانیاں یا اپنی دلیلیں پیش کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ نے یہ مجھے کہا ہے کہ میرے ساتھ میں رکھا ہے کہ تم لوگ نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی نہیں تھی. تو پھر آگے کیا ہوا اور آگے کیا کیا بیان کیا ہے قرآن نے ان کے بارے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ آیت نمبر 109 سے 109 سے شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت